بابر قبیلہ پختونوں کے سربن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ سربن قیس عبد الرشید کا بیٹا تھا۔ سربن کی 2 شاخیں ہیں، ایک خربشون تھا جس سے یوسف زئی، گگیانی، غوریا خیل اور خلیل قبیلے بنے۔ سربن کی دوسری شاخ شرخبون تھی۔ شرخبون سے شیرانی اور درانی قبیلے بنے۔ ایک شیرانی قبیلہ بیٹنی سلسلے سے بھی ہے، اس لیے اس کو کنفیوز نہ کیا جائے کیونکہ بابر سربن والے شیرانی قبیلے کی ذیلی شاخ ہے۔ بابر قبیلے کا آبائی وطن کوہ سلیمان کی پہاڑی رینج ہے۔ بعد میں آبادی کی وجہ سے یہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ تقریباً 14ویں صدی میں بابر قبیلے نے کوہ سلیمان مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ آج کی ویڈیو IHC کی کاسٹ سیریز کی 68ویں ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بابر کی ذیلی شاخوں اور ان کی آباد کاریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بابر کی مشہور شخصیات کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، بابر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام انجر اور دوسرے کا نام سنجر تھا۔ سنجر سے 6 شاخیں بنی، یعنی مسعود خیل، اسماعیل خیل، ابراہیم خیل، یعقوب خیل، ہورا خیل اور مروت خیل۔ مسعود خیل کی 6 ذیلی شاخیں ہیں جن کے نام یہ ہیں: احمد خیل، مردان زئی، موسیٰ زئی، بہادن زئی، غورا زئی اور موچی زئی۔ مسعود خیل کے ذیلی قبیلے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند کلاں کی یونین کونسل چودوان میں آباد ہیں۔ بلوچستان میں مسعود خیل ذیلی قبیلہ قلعہ سیف اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ جوز جان کے علاقوں شبر خان اور احمد خیل میں بھی مسعود خیل آباد ہیں۔ سندھ میں یہ زیادہ تر شکارپور میں رہتے ہیں۔ بابر کی دوسری شاخ غورا خیل بابر ہے۔ اس کی 5 بڑی ذیلی شاخیں ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: یاسین زئی، سفر زئی، شکر زئی، خدر زئی اور منگل زئی۔ یہ ساری ذیلی شاخیں چودوان، قلعہ سیف اللہ، قندھار اور شبرغان میں رہتی ہیں، لیکن یاسین زئی شاخ مظفر گڑھ کے علاقہ خان گڑھ میں آباد ہے۔ بابر کی تیسری شاخ ابراہیم خیل ہے۔ یہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کے علاقہ پیر بائی اور چودوان میں پائے جاتے ہیں۔ پنجاب میں ابراہیم خیل ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں آباد ہیں۔ بلوچستان میں ابراہیم خیل کوٹ، قلعہ سیف اللہ اور زوب میں آباد ہیں۔ افغانستان میں یہ قندھار اور جوز جان کے علاقہ شبرغان میں آباد ہیں۔ بابر کی چوتھی شاخ مروت خیل یا مرا خیل ہے۔ اس کی 2 ذیلی شاخیں ہیں، یعنی میر زئی اور سلیمان زئی۔ یہ دونوں شاخیں زوب، قلعہ سیف اللہ، قندھار اور شبرغان میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابر قبیلے کے لوگ زمانہ قدیم سے تجارت کے لیے مشہور تھے۔ تجارت کی غرض سے یہ لوگ ہندوستان سے لے کر وسطی ایشیائی علاقوں سمرقند اور بخارا کے درمیان مختلف قسم کی اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ یہ تجارت میں ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ کچھ بابر تجارت کے دوران ہندوستان میں ہی رہ گئے۔ ان کی نسلیں آج کل بھارت میں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش اور گجرات میں آباد ہیں۔ ہندوستان میں آباد بابر قبیلے کے لوگوں نے اپنی مادری زبان یعنی پشتو کو بھلا دیا ہے اور اب ہندی زبان بولتے ہیں۔ بابر قبیلے کے افراد اقتصادی اور حساب کتاب میں مہارت رکھنے کی وجہ سے ماضی میں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر تعینات رہے۔ قندھار میں بابر قوم کے سردار گل محمد خان بابر، جو کہ گورا خیل شاخ سے تعلق رکھتے تھے، میر وائس ہوتک کے دور اقتدار میں افغانستان کے جرگے کے ممبر تھے۔ گل محمد خان بابر کے بیٹے نور محمد خان بابر احمد شاہ ابدالی کی فوج میں منصب دار تھے۔
اور اپنی عقل اور ایمانداری کی وجہ سے تیمور شاہ کے دور میں امین الملک جیسے اہم خطاب سے نوازے گئے۔ نور محمد خان بابر نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان کی مہم سے واپسی پر علاقہ چودوان کا دورہ کیا اور موسیٰ زئی، میاں خیل اور بابر قوم کے درمیان تنازع کو حل کیا۔ چودوان کے علاقے میں بابر قبیلے 12ویں صدی سے آباد ہیں۔ امین الملک نور محمد خان بابر کی وجہ سے تیمور شاہ کے زمانے اقتدار میں بابر قوم کا لگان بھی معاف کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی شاہی افواج کے لیے نفری اور دستے بھی مہیا کرنے سے بابر قوم کو مستثنا کر دیا گیا۔ انگریز تاریخ دان میجر راورٹی نے بابر قبیلے کی دامان میں آبادی 7000 خاندانوں اور 700 جنگجوؤں پر مشتمل بتائی ہے۔ 1848 عیسوی میں انگریز مورخ ہربرٹ ایڈورڈ نے علاقہ بابر چودوان کا دورہ کیا اور بابر قوم کی عقل مندی اور دانش مندی کو سراہا اور ان کی عقل مندی کو سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ لکھا کہ بابر نے چالاکی میں شیطان کو بھی مات دے دی۔ موجودہ دور میں علاقہ چودوان میں بابر قوم کا چیف عبدالستار خان بابر المعروف ستار ماما اس علاقے کی ترقی کے لیے سرگرم ہیں۔ ستار ماما اس علاقے کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ اس طرح بابر قبیلے کے لوگ پشاور اور نوشہرہ کے علاقہ پیر پائی میں اور اکوڑا خٹک میں بھی آباد ہیں۔ علاقہ پیر پائی میں بابر قبیلے کے لوگ 18ویں صدی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ زوب اور ابراہیم کوٹ میں پیر پائی گئے تھے۔ اس وقت ان کے سربراہ سردار امان اللہ خان المعروف مینو خان تھے۔ جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں جو بابر آباد ہیں وہ اصل میں چودوان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں پر بابر قوم کے سردار محمد حسین خان بابر تھے، جن کا بیٹا عبدالصمد خان بابر اور ان کا پوتا اللہ داد خان بابر اور ان کے پڑپوتے نواب سیف اللہ خان بابر تھے۔ برِ صغیر میں انگریز حکومت نے سیف اللہ خان کو 1910 میں نواب کے خطاب سے نوازا اور 11 گاؤں الاٹ کیے۔ نواب سیف اللہ خان بابر کے بیٹے نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں پاکستانی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح بابر قبیلہ موجودہ افغانستان کے صوبہ قندھار کے علاقہ کوچا بابر میں آباد ہے، جہاں پر ان کی مجموعی آبادی 20 سے 25 ہزار بتائی جاتی ہے۔ 20ویں صدی میں بابر قبیلے کے مشہور شخصیت علامہ رشاد بابا گزرے ہیں، جن کا تعلق کوچا بابر کے علاقے سے تھا۔ ان پر تمام پٹھان قبائل فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے پشتو ادب اور تاریخ پر مکالمے لکھے۔ اس طرح ماضی قریب میں جوز جان کے ضلعی گورنر کوہر خان بھی بابر قبیلے سے تھے۔ زوب کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان وادی گرد بابر، جو کہ بٹیر کے شکار کے لیے ملک بھر میں پہچانا جاتا ہے، اس علاقے میں بابر قوم آباد ہے۔ صحافت کی دنیا میں ولی خان بابر کا خون صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کا تعلق بھی گرد بابر سے تھا۔ تاریخ حیات افغانی میں بابر قبیلے کے رسم و رواج کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بابر جو کہ افغانستان میں رہتے ہیں، ان کے رسم و رواج شیرانیوں سے بہت ملتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ فیس بک پیج پر آپ کے اچھے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔